أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. من همزه ونفخه ونفثه. محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. اللہ رحمان سے دعا ہے کہ آپ سب جہاں کہیں بھی رہیں خیر و عافیت سے رہیں. آمین ثم آمین. یہاں پر دعا کے لیے میں تھوڑا سا اس کی ٹرانسلیشن کو، ترجمے کو پڑھنا چاہوں گی، کیونکہ یہ جو اس کا ایک لفظ ہے نا، وہ مکمل ایک سنٹینس ہے، مکمل ایک دعا ہے. ایک لفظ میں ایک دعا ہے. اور آپ اس کو سننے کے بعد بتائیے گا کہ کیا ہمیں اللہ الرحمن سے ایسی چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. اگر تو نہیں ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، اگر تو ہے تو پھر آپ بتائیے کہ کیا ہمیں یہ صرف 2 سجدوں کے درمیان پڑھنی چاہیے یا ہمیں نارملی بھی اپنی روٹین میں اسی طرح اس دعا کو پڑھنا چاہیے. اب آپ دیکھیے، دعا پڑھنے میں اور دعا مانگنے میں دونوں میں بہت فرق ہے. اور فرق کیا ہے؟ دعا پڑھنا کیا ہوتا ہے کہ آپ صرف زبان سے ان الفاظوں کو ادا کرتے ہیں. دعا مانگنا کیا ہوتا ہے کہ آپ عاجزی، انکساری، آپ اپنے اندر ملامت، پھر اللہ کے آگے بالکل جھک جانا، اس پر بھروسہ رکھنا، اپنے الفاظوں کو، اپنی آواز کو اس طریقے سے دبا ہوا رکھنا اس کے سامنے. اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ اگر آپ نے کبھی کسی کو سوالی کو دیکھا ہو جب وہ مانگتا ہے تو اس میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں. ایسا کیا ہوتا ہے کہ آپ اس کو دے دیتے ہیں؟ سب سے پہلے تو ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں، یا اپنی کسی مشکل کو ختم کرنے کے لیے، یا صدقہ جو ہے وہ کرنا چاہیے، یا اس کی حالت. اس کے بعد ہم اس کی حالت دیکھتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی ہم صرف حالت دیکھتے ہیں اور ہمارا اپنا دل کرتا ہے کہ ہم ان کے پاس جا کے یہ کام کریں. تو اللہ کے سامنے ایسی حالت رکھنے میں کوئی قباحت نہیں ہے. اللہ الرحمن کے سامنے اس طرح گر گرانے میں کوئی قباحت نہیں ہے. وہی ایک در ہے جہاں آپ کو یہ کرنا ہے، وہی ایک در ہے جہاں آپ کو اسی طرح مانگنا ہے، وہی ایک در ہے جہاں سے آپ کو اس طرح کرنے سے اللہ خوش ہوتا ہے اور آپ کی دعا سے کہیں گنا زیادہ آپ کو عطا کر دیتا ہے. آئیے اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں کیا ہے. اللہم، اے میرے اللہ. اب اس کو محسوس کرنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے، پڑھنا نہیں ہے، مانگنا ہے. اے میرے اللہ، ٹھیک ہے، اے الہی، اغفر لی، مجھے بخش دے. اب کیا میں نے گناہ نہیں کیے؟ مجھے بخشش نہیں چاہیے تو مجھے بخش دے. اس کو مانگنا ہے، پڑھنا نہیں ہے. بار بار ایک چیز کہوں گی کہ مانگنا ہے، پڑھنا نہیں ہے. مجھے بخش دے. ورحمنی، مجھ پہ رحم کر. کیا رحم نہیں چاہیے؟ رحم کی اپیل کیا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ آپ پہ ظلم ہو رہا ہے اور آپ کو مار پڑ رہی ہے اور تھپڑ پڑ رہے ہیں تو آپ کو رحم چاہیے. وہ تو ہوتا ہے، ظلم و زیادتیاں بھی سب ساتھ ہیں. اس کا رحم وہ رحم ہے کہ اگر وہ مل جائے تو کوئی تکلیف، کوئی پریشانی، کوئی ایسا معاملہ ہی مسلط نہیں ہوتا کہ آپ کو رحم کی کسی سے بھیک مانگنی پڑے. وجبرنی، اور تیرے جو نقصان ہیں پورے کر. یعنی میرے نقصان سے مراد ہے کہ میں جو نقصانات ہو چکے میری زندگی میں تو ان کو تو مکمل کر دے. یعنی اگر کوئی لاس ہے تو مجھے ایسا ریوارڈ دے دے اس کا کہ وہ مجھے لاس فیل ہی نہ ہو، مجھے وہ نقصان محسوس ہی نہ ہو. میرے ان نقصانات کو مکمل کر دے. وارفعنی، مجھے بلندی عطا کر. کیا نہیں چاہیے بلندی؟ کس کو نہیں چاہیے؟ بھئی مجھے تو چاہیے. اور یہاں کی بلندی نہیں چاہیے، آخرت کی بھی چاہیے. ٹھیک ہے، اصل کامیابی تو وہی ہے نا. تو اس کو، اگر اس جملے کو آپ مانگیں اللہ سے تو پھر آخرہ کو بھی ذہن میں رکھتے ہوئے مانگے. وارفعنی، مجھے بلندی عطا کر. ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے کہ مجھے کیٹو کی پہاڑی پہ چڑھا دے، نہیں، بلکہ مجھے کامیاب کر. ٹھیک ہے، عاجزی، انکساری جو ہے، آپ کا جھکاؤ جو ہے وہ آپ جتنی بھی اوپر چلے جائیں وہ آپ کے اندر قائم رہنا چاہیے. ٹھیک ہے، آپ کے معاملات اتنے ہوں کہ معاشرے میں اللہ تعالیٰ آپ کو بلند کر دے. ٹھیک ہے، آپ کے معاملات اتنے اچھے ہوں کہ آخرت میں، جنت میں آپ کو بلندی کے درجے عطا کر دے. تو وارفعنی واہدینی، ہدایت، وہ ہدایت، نور ہدایت، اصل ہدایت جو اللہ نے قرآن میں نازل فرمائی، ہمیں وہ ہدایت عطا فرما جو تو پسند کرے، وہ ہدایت جو تیری طرف لے کے آئے. کیا نہیں چاہیے؟ یقینی طور پہ ہمیں چاہیے. تو اس کو مانگنا ہے. وعافینی، مجھے عافیت عطا فرما. کیا نہیں چاہیے؟ صحت نہیں چاہیے، سکون نہیں چاہیے،
سب چاہیے تو پھر اس کو مانگنا ہے، اس کو پڑھنا نہیں ہے۔ وَارْزُقْنِی، ہمیں رزق عطا فرما۔ کس کو رزق نہیں چاہیے؟ آج اتنی قلت ہے، ہر انسان بھاگ رہا ہے، رزق کے پیچھے بھاگ رہا ہے، اور رزق میں صرف بظاہر مال اور یہ کھانا پینا یہ چیزیں تو ہیں، لیکن اس میں آپ کی اولاد آ جاتی ہے، آپ کا علم آ جاتا ہے، یہ چیزیں بھی اللہ اس کو رزق میں ہی کاؤنٹ کرتے ہیں۔ تو وَارْزُقْنِی، مجھ کو رزق عطا فرما، اس میں ہر طرح کا آ جاتا ہے، تو وسعت کے ساتھ اس دعا کو مانگیے گا تاکہ اللہ الرحمن جو ہے ہمیں اس طرح اپنی شان کے مطابق عطا فرمائے۔ تو یہ دعا اگر آپ مانگیں، صحیح طریقے سے مانگیں، گر گرا کے، اور پتہ ہو کہ سامنے رب ہے جس کے در پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور اسی سے مانگ رہے ہیں، تو کیسے وہ عطا نہیں کرے گا؟ یقینی طور پہ عطا کرے گا۔ تو آج اپنے رب سے مانگنے کی ضرورت ہمیں بہت زیادہ ہے، کیونکہ ایک وہی در ہے جہاں سے ہم بھٹک گئے، اسی وجہ سے ہم لوگ پریشانیوں میں گھر گئے، ٹھیک ہے؟ تو دعا کو آپ نے مانگنا ہے انشاءاللہ۔ اسی کے ساتھ ہم اپنی آج کی یہاں پر ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں۔ اللہ الرحمن سے دعا ہے کہ قرآن کے لیے جو بھی جہاں جہاں جتنی محنت کر رہا ہے، اللہ الرحمن اس کی اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں اپنی شان کے مطابق قبول و منظور فرمائے، آمین۔ اور اللہ الرحمن ہمیں اپنے در سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ ایک وہی در ہے، ایک وہی ذات ہے، ایک وہی ہے جو ہماری دنیا آخرت ہماری قبر کی زندگی میں ہمارا ساتھ دے گا ہمارے اعمال کے بعد، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے۔ تو اللہ الرحمن ہمیں دنیا میں اس طرح کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ وہ ہم سے راضی ہو جائے، اور آخرت میں وہ ہمیں بھی راضی کر دے انشاءاللہ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔